بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب تک کسی شیر کا واسطہ سوا شیر سے نہیں پڑتا، وہ خود کو بہت طاقتور سمجھتا رہتا ہے۔ انابیلا بھی خود کو بہت عقل مند سمجھتی تھی۔ اس نے اپنی ذہانت سے سونیا جیسی مکار زمانہ کو بھی دھوکہ دے دیا تھا۔ ہمارے پوتے کو اپنے قبضے میں رکھ کر ہمیں بیوقوف بناتی رہی تھی اور اس خوش فہمی میں تھی کہ اس کی حقیقت کبھی سامنے نہیں آئے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد سونیا نے اسے موت کی دھمکی دے دی۔ وہ خوفزدہ تو ہو گئی، مگر پھر کبریا کی باتوں میں آ کر تل ابیب روانہ ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سونیا کو ایک مرتبہ پھر دھوکہ دے دے گی۔ وہ طیارے میں تھی جہاں سونیا اس کے خواب میں آ کر اسے بتا رہی تھی کہ وہ مکھن سے بال کی طرح نکل کر ایک دلدل میں گرنے والی تھی۔ سونیا کا یہ جملہ اس کے لیے تمانچہ تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ کبریا نے انجان بن کر پوچھا، کیا ہوا؟ وہ حواس باختہ سی ہو کر اپنے آس پاس دیکھ رہی تھی، یقین کر رہی تھی کہ وہ صحیح سلامت ہے اور طیارے میں سفر کر رہی ہے۔ کبریا نے پھر پوچھا، کیا بات ہے؟ تم پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی ایک خواب دیکھا تھا۔ تمہاری چونک کا جاگنے کا انداز بتا رہا ہے کہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ وہ ناگواری سے کبریا کو دیکھ کر بولی، خواہ مخواہ کی باتیں نہ کرو، تم میرے باڈی گارڈ ہو، میرے شوہر یا میرے آقا نہیں ہو۔ آئندہ میرے خواب و خیال کی باتیں کبھی نہ پوچھنا۔ وہ مسکرا کر بولا، تم بھی عجیب ہو، کبھی تو بہت غصے والی مالکن بن جاتی ہو اور کبھی اتنی مہربان ہوتی ہو کہ اپنا تن من سب میرے حوالے کر دیتی ہو۔ بہرحال ابھی اناؤنسر کہہ رہی تھی کہ ہم تل ابیب پہنچنے والے ہیں، اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لو۔ وہ سیٹ بیلٹ باندھنے لگی۔ کبریا نے پوچھا، کیا تم کسی کو ٹیلی پیتھی سکھا سکتی ہو؟ اس نے اسے دیکھا، پھر پوچھا، یہ کیسی بے تکی باتیں کر رہے ہو؟ میں بولا کسی کو ٹیلی پیتھی کیسے سکھا سکتی ہوں؟ کبریا نے کہا، نہیں، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ تم نے اپنی اس ڈمی اونا فیبرے کو ٹیلی پیتھی سکھا دی ہے۔ وہ میرے دماغ میں آ کر بول رہی تھی۔ انابیلا چونکتے ہوئے بولی، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ خیال خونی کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے کیا معلوم، تم اس کے اندر جا کر خود ہی معلوم کر لو۔ اس نے فوراً ہی خیال خونی کی پرواز کی۔ اونا کے اندر پہنچی تو ایک تفریح گاہ میں تھی اور خوب انجوائے کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا، یہ تم کہاں ہو، کیا کر رہی ہو؟ کس سے پوچھ کر ہوٹل سے باہر آئی ہو؟ وہ بولی، میڈم آپ کو کیا ہو گیا؟ ابھی تو آپ نے مجھے گھومنے پھرنے کی اجازت دی تھی اور کہا تھا کہ بریف کیس میں سے رقم نکال کر باہر جا سکتی ہو اور خوب تفریح کر سکتی ہو۔ انابیلا نے چیخ کر حیرانی سے پوچھا، کیا میں نے تمہیں ایسا کہا تھا؟ کیا تم نے اپنے اندر میری آواز سنی تھی؟ یس میڈم، میں نے صاف طور پر آپ کی آواز سنی تھی۔ میں آپ کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں، آپ مجھ پر بہت مہربان ہیں۔ وہ فوراً ہی اس کے دماغ سے واپس آ گئی۔ کبریا کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے پوچھا، تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ بولی، کیا تم نے اپنے دماغ میں اونا کی آواز اور لہجہ سنا تھا؟ بے شک، کیا میں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ تم مجھ پر شبہ کیوں کر رہی ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ میں بھی اونا کے دماغ میں گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں بھی اس کے دماغ میں آ کر اس سے بات کر رہی تھی، جبکہ میں تو یہاں سو رہی تھی۔ اس نے حیرانی ظاہر کی۔ تعجب ہے، تو پھر اونا کے دماغ میں کون گئی تھی؟ کون اس کے اندر بول رہی تھی؟ یہی تو میں سوچ کر حیران ہو رہی ہوں۔ ادھر تم کہہ رہے ہو کہ اونا تمہارے دماغ میں آئی تھی، جبکہ وہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہے۔ ایسے وقت کبریا نے خیال خونی کے ذریعے اپنی بہن اعلیٰ بی بی کو بلا لیا۔ اس سے کہا، تم میرے موجودہ خیالات پڑھو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ پھر وہ انابیلا سے بولا، تمہاری باتوں سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی خیال خونی کرنے والی تمہارا لب و لہجہ اختیار کر کے اونا فیبرے کے اندر گئی تھی، پھر اونا کی آواز اور لب و لہجہ اختیار کر کے میرے اندر آئی اور مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ انابیلا نے پوچھا، اونا کا لہجہ اختیار کرنے والی تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ میں انابیلا کی معمولہ اور تابعدار نہیں ہوں، بلکہ کسی عورت نے میرے دماغ پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ اس نے ہی مجھے ٹیلی پیتھی سکھائی ہے، اس لیے تو میں تمہارے دماغ میں آ کر بول رہی ہوں۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں کبریا کو دیکھا، پھر آہستگی سے کہا، کیا سونیا کی کوئی خیال خونی کرنے والی ایسا کر رہی ہے؟ وہ خیال خونی کرنے والی سونیا سے تعلق رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، لیکن کوئی ایسی ہے جو اندر پہنچی ہوئی ہے اور ہمارا کوئی منصوبہ، کوئی راز اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو کر اپنی سیٹ پر پہلو بدلنے لگی، پھر بولی، ابھی میں نے خواب میں سونیا کو دیکھا تھا۔ وہ بولا، تم تو خواہ مخواہ سونیا سے سہمی رہتی ہو، اس قدر خوفزدہ ہو کہ اب اسے خواب میں بھی دیکھنے لگی ہو۔ فضول باتیں نہ کرو، میں کسی سے خوفزدہ نہیں ہوں، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ کبریا نے اسے سوالی نظر سے دیکھا۔ وہ بولی، میں نے خواب میں سونیا کو چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ اس نے مجھے ایک ہوٹل میں قید کر دیا تھا اور مجھے موت کی دھمکی بھی دے رہی تھی، لیکن میں اس ہوٹل سے… پھر کیا ہوا؟ مجھے اسے چیلنج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم واقعی اسے بری طرح خوفزدہ ہو، بھائی چیلنج کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تم نے اسے خواب میں دیکھا تھا، خواب میں ہی چیلنج کیا تھا، تو پھر پریشانی کی بات کیا ہے؟ پریشانی کی بات یہ ہے کہ جو خواب میں دیکھا تھا وہی اب ہو رہا ہے۔ تم نے کیا دیکھا تھا اور کیا ہو رہا ہے؟ سونیا نے کہا تھا کہ تم بال کی طرح مکھن سے تو نکل گئی ہو، لیکن اب دلدل میں گرنے والی ہو۔
پھر وہ کبریا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، کیا اس خواب سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اب اس کی کوئی خیال خوانی کرنے والی میرے خواب میں آئی تھی اور خواب کے ذریعے مجھے وارننگ دے رہی تھی؟ کبریا نے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اس وقت بری طرح بدحواس ہو اور یہ بول رہی ہو کہ تمہارے دماغ میں کوئی دوسرا خیال خوانی کرنے والا نہیں آ سکتا۔ کسی کی بھی سوچ کی لہریں تمہارے اندر آتی ہیں تو تم فوراً ہی انہیں محسوس کر کے سانس روک لیتی ہو۔ وہ ہاں کے انداز میں سر ہلا کر بولی، ہاں یہ تو ہے، میرے اندر کوئی نہیں آ سکتا، مگر میں نے خواب میں سونیا کو کیسے دیکھ لیا۔ اس نے جو کہا وہی سامنے بھی آ رہا ہے، اس کا گرا تنگ ہو رہا ہے۔ اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں کوئی ایسی عورت ہے جو تمہارے اور اونا کے اندر پہنچ رہی ہے اور تم دونوں کے ذریعے مجھے دیکھ رہی ہے، اس طرح میرے ایک ایک راز سے واقف ہو رہی ہے۔ کبریا نے انکار میں سر ہلا کر کہا، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ سونیا کی کوئی خیال خوانی کرنے والی میرے اندر آئی تھی، مگر یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اگر وہ نہیں آئی تھی تو پھر کون آئی تھی، جبکہ تم بھی میرے اندر نہیں آئی تھی۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ پھر کبریا نے اعلیٰ بی بی سے پوچھا، تیار ہو؟ ہاں، اسے اپنے اندر بلاؤ۔ دوسرے لمحے کبریا چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ انابیلا نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں اپنے اندر پھر اس کی آواز سن رہا ہوں، تم فوراً آؤ۔ وہ دوسرے لمحے اس کے اندر پہنچ گئی۔ وہاں اعلیٰ بی بی کہہ رہی تھی، تم اسے اپنے اندر کیوں بلا رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ قدور جوان ہو، شہزور ہو، پھر ایک عورت کے غلام اور تابع دار بن کر کیوں رہتے ہو؟ کبریا نے کہا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں اس معاملے میں نہیں بولنا چاہیے۔ جب میں کسی کے دماغ میں گھساتی ہوں تو پھر اس کا اپنا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہوتا، اس کے سارے معاملات میرے ہوتے ہیں۔ انابیلا نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے اپنے اس باڈی گارڈ کے دماغ کو لاک کیا تھا، پھر تم اس کے اندر کیسے چلی آئیں؟ اعلیٰ بی بی نے کہہ لگایا، پھر کہا، تم نے تو اونا فیبرے کے دماغ کو بھی لاک کیا تھا، اسے بھی اپنی معمولہ اور تابع دار بنایا تھا، میں تو اس کے دماغ میں بھی پہنچتی رہتی ہوں۔ وہ بدستور ہنستے ہوئے بولی، اگر یقین نہ ہو تو ابھی اس کے دماغ میں جا کر پوچھو، وہ یہی کہے گی کہ تم اس کے دماغ میں آ کر بول رہی تھی، جبکہ تم نہیں تھی، میں تمہاری آواز میں بول رہی تھی۔ جس کا دماغ لاک ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہیں آ سکتا، پھر تم ان دونوں کے اندر کیسے آ گئی ہو؟ میڈم سونیا کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ جب وہ انڈیا سے لے کر استنبول تک اور استنبول سے لے کر یہاں اسرائیل تک تمہارے پیچھے آ سکتی ہیں تو پھر ہمیں تمہارے پیچھے کیوں نہیں لگا سکتی؟ کبریا نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا، انابیلا، یہ تو وہی بات ہوئی کہ آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اس ہوٹل سے صحیح و سلامت نکل آئے ہیں، اب سونیا کو کوئی خبر نہیں ہوگی اور ہم چپ چاپ اسرائیل پہنچ جائیں گے، بلکہ پہنچ چکے ہیں۔ طیارہ رن وے پر اتر رہا تھا۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، میں ایسے ہی تمہارے دماغ میں آ کر انابیلا سے بول رہی ہوں۔ وہ مجھ سے چھپنے کے لیے جتنے بھی جادوئی اور ٹیلی پیتھی ہتھ کنڈے اپنا لے، مگر چھپ نہیں سکے گی۔ اگر میں پہلے یہ بات اسے بتا دیتی تو وہ اسرائیل کی طرف ابھی رخ نہ کرتی۔ وہ پہلے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتی، لیکن اب تو وہ یہاں پہنچ چکی ہے، واپس کیسے جائے گی؟ وہ پریشان ہو کر بولی، ہم دوسری فلائٹ سے واپس چلے جائیں گے۔ اعلیٰ بی بی نے ہنستے ہوئے کہا، کیا میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گی؟ ابھی یہاں کے اکابرین کو اور یہاں کے انٹیلیجنس والوں کو خبر دوں گی کہ انابیلا ایک لڑکی کے بہروپ میں یہاں آئی ہے اور 2 دن کے بعد اپنی ایک ڈمی کو یہاں انابیلا بنا کر بھیجنے والی ہے۔ وہ پریشان ہو کر سن رہی تھی۔ اعلیٰ بی بی کہہ رہی تھی، ان لوگوں کو جب معلوم ہوگا کہ تم یہاں چھپ کر آئی ہو تو وہ تمہیں گرفتار کر لیں گے۔ وہ پریشان ہو کر تیزی سے سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بے شک جب یہاں کے اکابرین اور انٹیلیجنس والوں کو معلوم ہوگا کہ انابیلا یہاں پہنچ گئی ہے تو پھر وہ اسے گرفتار کر کے اس طرح بے بس کر دیتے کہ وہ ایک قیدی بن کر مجبور بن کر ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کے کام آتی رہتی، جبکہ وہ مجبور اور بے بس بن کر نہیں، حکمران بن کر وہاں حکومت کرنے آئی تھی۔ طیارہ رن وے پر اتر چکا تھا، اسے طیارے سے نکل کر امیگریشن کاؤنٹر سے گزرنا پڑا۔ اس طرح قانون کے مطابق یہ انٹری ہو گئی کہ انابیلا ایک نوجوان باڈی گارڈ کے ساتھ تل ابیب پہنچ گئی ہے۔ اگرچہ نئے پاسپورٹ میں انابیلا کا نام نہیں تھا، لیکن یہ اندیشہ تھا کہ سونیا کسی وقت بھی اس کی اصلیت ظاہر کر دے گی تو اس کا میک اپ اتروا دیا جائے گا اور پھر اصلی چہرہ سامنے آ جائے گا۔ اس وقت اسے بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ بال کی طرح مکھن سے تو نکل آئی ہے، لیکن اب دلدل میں دنستی جا رہی ہے۔ ارناکوف اور اوازون ممبئی پہنچ گئے تھے۔ پہلے وہ ماں بیٹے وردان وشوناتھ کے استان پر جانا چاہتے تھے، لیکن وردان نے کہا وہ بہت مصروف ہے، اتنی جلدی ان سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، لہذا انہیں دہلی پہنچ کر اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ ارناکوف نے اسے بتایا کہ دہلی میں تو فرحاد علی تیمور اور اس کی فیملی کے دوسرے افراد موجود ہیں، وہ سب یہ طے کر چکے ہیں کہ کسی بھی کالے جادو جاننے والے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، لہذا وہ پہلے سوامی وردان کی پناہ میں آ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لینا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہی فرحاد اور اس کی فیملی سے ٹکرانے کی جرات کریں گے۔ وردان نے مشورہ دیا کہ فی الحال ممبئی میں رہو، وہاں رہ کر رابطہ کرو، اس کے بعد آگے کا پروگرام بنایا جائے گا۔ اس دنیا کا ہر انسان کچھ حاصل کرنے کے لیے ہی کچھ کرتا ہے، کوئی کام کرنے سے اگر کچھ حاصل نہ ہو تو کبھی وہ کام نہ کرے۔
ارناکوف اور اوازون صرف اس لیے وردان کی طرف دوڑ رہے تھے کہ انہیں فی الحال وہیں سلامتی مل سکتی تھی، اور وردان ان کی مدد پر اس لیے آمادہ ہو گیا تھا کہ ارناکوف 2 in 1 تھی، یعنی بوڑھی بھی تھی اور جوان بھی تھی۔ اس نے کالے جادو کے عمل پر خود کو بھرپور جوان دوشیزہ بنائے رکھا تھا۔ وردان کی یہ کمزوری تھی کہ کوئی بھی عجوبہ عورت اس کی نظروں میں آتی تو وہ اس کے ساتھ ویڈیو فلم بنا کر ڈائری میں اپنے تجربات لکھتا تھا، اور اکثر تنہائی میں ان کی ویڈیو فلم کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا رہتا تھا۔ گویا ارناکوف اور اوازون اپنے مقاصد حاصل کرنے وہاں آئے تھے، اور سوامی وردان اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ان کی مدد کرنے والا تھا، لیکن اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا، میں کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرتا ہوں۔ تم اگر میری معمولہ اور تابعدار بن کر رہو گی تب بھی میں تمہارے کام آؤں گا۔ فرہاد علی کیا چیز ہے، میں تمہیں موت سے بھی بچاتا رہوں گا۔ ارناکوف یہ دیکھ چکی تھی کہ وہ بڑے بڑے جادوگر ایک ایک کر کے مارے گئے ہیں، اور میں ان میں سے کسی کو معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ اب یہ کالا علم جاننے والے ارناکوف، اوازون اور انابیلا رہ گئے تھے، ان کی بھی موت باری باری آنے والی تھی۔ ان حالات میں ارناکوف کے لیے یہی دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ وہ وردان کی معمولہ اور تابعدار بننا منظور کر لے۔ اس کی کنیز بن کر اسے ایک طویل زندگی ملنے والی تھی، اس لیے وہ راضی ہو گئی تھی، لیکن بیٹے کو یہ منظور نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے یہ سوچ کر ہی شرم آ رہی ہے کہ میری ماں کسی کی داشتہ بن کر رہے گی۔ ارناکوف نے کہا، بیٹے میں نے یہ جوانی اسی لیے حاصل کی ہے کہ عیش و عشرت کی ایک طویل زندگی گزاروں گی اور کسی کے ساتھ شادی کروں گی۔ اب اگر میرے نصیب میں وردان ہی لکھا ہے تو وہی صحیح، میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی تو ہم دونوں ماں بیٹے سلامت رہیں گے۔ جب ہمیں طویل زندگی ملتی رہے گی تب یہ بات کھٹکتی رہے گی کہ میں وردان کا غلام بن گیا ہوں اور آپ کنیز بن کر زندگی گزار رہی ہیں۔ بیٹے تم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہو، یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے سامنے زبردست دشمن ہے، وہ کالا جادو جاننے والوں کو موت کے گھاٹ اتارتا جا رہا ہے۔ ہمیں اس سے بچنا ہے اور اس وردان کے سائے میں محفوظ رہ کر اس سے لڑنا ہے۔ جب ہم فرات پر قابو پا لیں گے یا اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے تو پھر وردان سے بھی نمٹ سکیں گے۔ ابھی جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، مقدر میں جو لکھا ہے اسے تو پورا ہونا ہی ہے۔ کیا ہم بچاؤ کے لیے دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے ہیں، یہاں سے وہاں بھٹک سکتے ہیں، کہیں سلامتی حاصل کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے۔ ایک بات یاد رکھو کہ ہم فرہاد علی تیمور کے علاوہ وردان کو بھی اپنا دشمن بنا لیں گے، کیونکہ اب وہ میری ذات سے دلچسپی لینے لگا ہے، اس لیے وہ میرا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس طرح ہم 2 خطرناک دشمنوں کو اپنے پیچھے لگا لیں گے۔ ارناکوف نے کسی بھی طرح بیٹے کو سمجھا منا لیا کہ وہ حالات کے مطابق سمجھوتا کر لے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارناکوف نے خیال خوانی کے ذریعے وردان سے رابطہ کیا، پھر کہا، میں یہاں ممبئی پہنچ گئی ہوں، جوہو کے ساحل پر ایک 4 اسٹار ہوٹل میں ہوں۔ وردان نے کہا، چلو اچھا ہے تم یہاں آ گئی ہو، ممبئی میں کچھ دن آرام کرو، سیر و تفریح کرو، شاید تم پہلی بار یہاں آئی ہو۔ ہاں بہت مجبور ہو کر تمہارے قدموں میں آئی ہوں، لیکن یہاں آ کر بھی تم سے دور ہوں۔ مجھے تمہارے پاس پہنچ کر ہی آرام اور سکون ملے گا، دشمنوں کے خوف سے بھی نجات ملے گی۔ تم میرے دیش ہندوستان کی دھرتی پر قدم رکھ چکی ہو تو سمجھو کہ ہر طرح سے محفوظ ہو چکی ہو۔ میں یہاں رہتا ہوں، یہاں کوئی بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ تم باتوں سے حوصلہ دے رہے ہو، لیکن میں تمہارے پاس پہنچنے کے لیے بے چین ہو رہی ہوں۔ تمہیں ذرا صبر کرنا ہوگا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ پہلے تمہیں اپنی معمولہ اور تابعدار بناؤں گا۔ مجھے تمہارے بیٹے اوازون پر بھروسہ نہیں ہے، میں نے اس کی باتیں سنی ہیں، وہ میرے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا۔ وہ جوان ہے، ابھی نادان ہے، ہمارا فرض ہے ہم اسے سمجھا منا کر اپنے ساتھ رکھیں۔ سوری ارناکوف، وہ ایک ہی شرط پر ہمارے ساتھ رہ سکے گا، جب وہ خود کو میرا معمول اور تابعدار بنانے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اگر وہ آمادہ نہ ہوا تو تم اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرو گے؟ چونکہ وہ تمہارا بیٹا ہے اس لیے میں اسے دشمنی نہیں کروں گا۔ میری شرط صرف اتنی ہوگی کہ تم ماں بیٹا ایک ساتھ نہیں رہو گے، تم میرے پاس رہا کرو گی اور وہ تم سے دور کہیں جا کر رہے گا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ فرہاد کی طرف سے جو اندیشے ہیں وہ صرف میرے لیے نہیں، میرے بیٹے کے لیے بھی ہیں۔ میں اسے اگر تنہا جانے کے لیے چھوڑ دوں گی تو فرہاد یا اس کی فیملی کے افراد اسے کہیں نہ کہیں ضرور ٹریپ کریں گے۔ اب وہ ایسا نادان بچہ بھی نہیں ہے کہ آسانی سے دشمنوں کے شکنجے میں پھنس جائے۔ ویسے تم اسے سمجھاؤ کہ میرا معمول اور تابعدار بن جائے، پھر تمہیں کسی بات کی فکر نہیں ہوگی، تم ماں بیٹے آرام سے زندگی گزارتے رہو گے۔ اب تم یہاں سے جاؤ اور بیٹے کے ساتھ فیصلہ کرو کہ آئندہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس کے بعد مجھ سے رابطہ کرو۔ آج رات جب تم سونے جاؤ گی تو میں تم پر تنویمی عمل کروں گا، پھر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی بنا لوں گا۔ اس نے سانس روکی تو ارناکوف اس کے دماغ سے نکل کر اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ بیٹے کا منہ تکنے لگی۔ وہ بولا، میں آپ کے دماغ میں رہ کر ساری باتیں سن رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، وہ اپنی جگہ درست کہہ رہا ہے، کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور اعتماد کرنے کا راستہ بھی بتا رہا ہے۔ یا تم اس کے معمول اور تابعدار بن جاؤ یا اپنی ماں سے دور ہو جاؤ۔ اس نے ذرا توقف سے پوچھا، کیا تم اپنی ماں سے دور ہونا پسند کرو گے؟
اس نے ماں کو دیکھا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس سے ذرا دور جا کر بولا، میری پیدائش کے دن سے آج تک آپ صرف میری ماں تھی، میرے ساتھ تھی، لیکن آج کے بعد کسی دوسرے کے ساتھ رہیں گی اور اس سے کوئی جائز رشتہ نہیں ہوگا تو میری غیرت اسے گوارا نہیں کرے گی۔ دانشمندی یہی ہے کہ میں آپ سے دور ہو جاؤں۔ وہ بڑے دکھ سے بولی، بیٹے آج تم پہلی بار ماں سے دور ہونے کی بات کر رہے ہو، آپ بھی وردان کے ساتھ رہنے کی بات کر رہی ہیں، کوئی بھی غیرت مند بیٹا اسے گوارا نہیں کرے گا۔ ہمارے لیے تو پھر یہی بہتر ہوگا کہ ہم جذبات کو نہ دیکھیں، حقائق کے پیش نظر دور ہونے کا فیصلہ کر لیں۔ میں کس دل سے تمہیں اپنے سے دور کروں؟ آگے قدم قدم پر خطرات ہیں، ایک ماں دیکھ رہی ہے کہ آگے کھائی ہے تو بیٹے کو آگے جا کر گرنے کے لیے تنہا کیسے چھوڑ دے گی؟ ہمارے آگے کھائی نظر نہیں آ رہی، یہ وردان اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے معلوم کر سکتا ہے اور ہمیں بتا سکتا ہے۔ آپ اس کے پاس رہا کریں گی تو اس کے ذریعے معلوم کرتی رہیں گی کہ آئندہ مجھے کیسے کیسے خطرات پیش آنے والے ہیں اور مجھے ان خطرات سے آگاہ کرتی رہیں گی تو میں بچنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ آپ مجھ سے دور رہ کر ممتا کے فرائض ادا کر سکتی ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی، پھر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹے یہ فیصلہ اتنی جلدی نہیں ہو سکے گا، تم سے جدا ہونے کے تصور سے ہی میری جان نکلنے لگتی ہے، یہ فیصلہ تو کرنا ہوگا اور جلد ہی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی، پھر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹے یہ فیصلہ اتنی جلدی نہیں ہو سکے گا، تم سے جدا ہونے کے تصور سے ہی میری جان نکلنے لگتی ہے، یہ فیصلہ تو کرنا ہوگا اور جلد ہی کرنا ہوگا۔ آج رات وہ آپ پر تنویمی عمل کرے گا تو آپ اس کی معمولہ اور تابع دار بن جائیں گی، پھر ایک ماں کی حیثیت سے بیٹے کے حق میں کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر سکیں گی۔ ابھی جو بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے دور ہو جانا چاہیے اور دور رہ کر بھی خیال خوانی کے ذریعے رابطہ رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو خطرات سے آگاہ کرتے رہنا چاہیے۔ وردان ایسا نادان نہیں تھا کہ ماں کو اپنے قبضے میں رکھتا اور بیٹے کو آزاد چھوڑ دیتا، وہ بیٹا کبھی اس کے لیے درد سر بن سکتا تھا، لہذا وہ درد سر سے پہلے ہی اس کا علاج کر لینا ضروری سمجھتا تھا۔ ان ماں بیٹے نے شام کی چائے کا آرڈر دیا۔ وردان اس ہوٹل کے کچن انچارج کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا، اس کے ذریعے اس ویٹر کے دماغ میں پہنچا جو اس کمرے میں چائے لے کر جانے والا تھا۔ کسی کے دماغ کو کمزور بنانے والا یہی ایک فارمولا تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو پتا ہے کہ کسی کو زخمی کیا جائے یا پھر اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا جائے، اس کے بعد ہی اس کے دماغ میں جگہ ملتی ہے۔ دونوں ماں بیٹے چائے پینے کے بعد رفتہ رفتہ کمزوری محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے جوہو کے ساحل پر جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اب کمرے سے باہر نکلنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ دونوں ہی بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ ارناکوف نے تکلیف اور کمزوری محسوس کرتے ہوئے کہا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آوازوں نے کہا، صرف آپ کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ہماری چائے میں اعصابی کمزوری کی دوا ملائی گئی ہے۔ ارناکوف نے سر گھما کر بیٹے کو دیکھا، دونوں ایک بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا، بلا ہماری چائے میں کون دوا ملائے گا؟ اور کون ملائے گا؟ جسے ہم اپنا محافظ اور دیوتا مان کر یہاں آئے ہیں، اب وہ ہمارے دماغوں میں ہوگا اور ہم پر بآسانی تنویمی عمل کر سکے گا۔ بیٹے میں تو یوں بھی تنویمی عمل کے لیے راضی تھی اور راضی خوشی اس کی معمولہ اور تابعدار بننا چاہتی تھی، پھر وہ مجھے اعصابی کمزوری میں مبتلا کیوں کرے گا؟ وہ آپ کو نہیں بلکہ مجھے اعصابی کمزوری میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ میری ایک چائے میں تو وہ دوا نہیں ملا سکتا تھا، اس لیے اس نے پوری چائے میں دوا ملائی ہے اور وہ دوا آپ کے حلق سے بھی اتر گئی ہے۔ ارنا نے اپنے اندر وردان کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، تمہارا بیٹا درست کہہ رہا ہے، میں اسے اعصابی کمزوری میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، لہذا اس کے ساتھ تمہیں بھی وہ چائے پلانا ضروری ہو گئی تھی، لیکن میرا بیٹا تو ہم دونوں سے الگ ہو کر کہیں دور جانا چاہتا تھا، پھر تم اسے کیوں دماغی کمزوری میں مبتلا کر رہے ہو؟ ارناکوف، میں کوئی نادان بچہ نہیں ہوں، اتنا جانتا ہوں کہ جب میں تم پر تنویمی عمل کرتا رہتا تو وہ چپ چاپ تمہارے دماغ میں چھپا رہتا اور اندر ہی اندر میرے تنویمی عمل کو کمزور بناتا رہتا۔ میں ایسی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہتا تھا کہ کامیاب تنویمی عمل کر چکا ہوں، تم میری معمولہ اور تابعدار بن چکی ہو۔ نہیں، میں پہلے پوری طرح یقین کر لینا چاہتا ہوں کہ میرے راستے میں کسی طرح کی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی، اور اب مجھے یقین ہو چکا ہے۔ تم ماں بیٹے آرام سے سوتے رہو گے، بھگوان تمہارا کلیان کرے گا۔ وہ ہنستا ہوا اس کے دماغ سے چلا گیا۔ وہ دونوں بہت کمزوری محسوس کر رہے تھے، ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اعصابی کمزوری کے باعث وہ رفتہ رفتہ اپنے آپ سے غافل ہوتے چلے گئے، گہری نیند میں ڈوب گئے۔